جب خدا ساتھ ہو تو ڈر کیسا؟ اونچی آواز میں بولیے، جب خدا ساتھ ہو تو ڈر کیسا؟ تو اس کا مطلب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کیا گایا ہے؟ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمیں تسلی ملتی ہے کہ واقعی ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، رشتوں کا خدا رب الفواج ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ پہلی سموئیل کی کتاب ہے، پہلا سموئیل، اور ہم اس کا 17واں باب اور اس کی 45ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ پہلا سموئیل اس کا 17واں باب اور اس کی 41ویں آیت۔ اور وہ فلسطی بڑھا، 17واں باب اس کی 45 آیت۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا، اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچی لیے ہوئے کہ تو تلوار، بھالا اور برچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے، پر میں رب الفواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا جو ہے، اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ تیرے پاس آتا ہوں۔ آمین۔ اب یہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کلام مقدس میں ایک طرف داؤد ہے جس کے بارے میں خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، اور ایک طرف کیا ہے؟ فلسطی ہے، وہ جاتی جولیت جو کیا ہے؟ اسرائیل کو للکار رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں 3 چیزیں اس کے پاس تھیں۔ جاتی جولیت کے پاس 3 چیزیں تھیں، بھالا تھا، تلوار تھی، اور کیا تھا؟ برچی تھی۔ یہ جنگی ہتھیار اس کے پاس تھے، اور یہ وہ ہتھیار تھے کہ جو ایک ہی لمحے میں انسان کا جو ہے وہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ ایک ہی وار سے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور یہ جنگی ہتھیار اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ اور ایک طرف جو ہے وہ خدا کا بندہ کیا ہے؟ داؤد ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور داؤد نے فلسطی سے کہا کہ تو تلوار اور بھالا اور برچی لیے میرے پاس آتا ہے، پر میں کس کے نام سے؟ میں رب الافواج کے نام سے، جو اسرائیل کے لشکر کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ یہ ایک دلیری ہے۔ یہ خدا کا کلام جب آپ کے اندر ہوتا ہے نا تو آپ بھی دلیر بن جاتے ہیں۔ آپ کے آگے کون کھڑا ہے کون نہیں ہے؟ جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہے، خدا کے کلام کی غیرت آپ کے اندر ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈٹ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر خدا کے بندہ داؤد نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا تھا خدا میرے ساتھ ہے، تو مجھے کیوں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اور 3 چیزیں جاتی جولیت کے پاس ہیں۔ کیا ہے؟ تلوار ہے، بھالا ہے، اور برچی ہے۔ یہ جنگی ہتھیار قدیم زمانے کے اندر یہ ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے انسان کو مارنے کے لیے، جنگ میں ہرانے کے لیے۔ اور وہ جو ہے وہ 3 چیزیں لے کر میدان میں اترا ہوا ہے۔ آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھیں، جاتی جولیت کی طرح بے شمار لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں آج، جن کے پاس تلوار بھی ہے، برچی بھی ہے، اور کیا ہے؟ بھالا بھی ہے۔ لیکن ایک طرف آپ ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے کیا ہے؟ رب الافواج کا نام ہے۔ آپ کے پاس رب الافواج کا نام ہے، آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، اور آپ جو ہے اس کلام سے کے وسیلہ سے آپ پھر ڈٹ جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ جیت جو ہے وہ خداوند کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جاتی جولیت کو شکست ہوئی ہے۔ اب وہ 3 چیزیں، 3 ہتھیار لیے ہوئے یا وہ للکار رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے خداوند کا بندہ داؤد ہے، اور جس نے کتنے پتھر لیے تھے؟ 5 پتھر لیے تھے، اور لکھا ہے ایک پتھر سے اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو مار ڈالا ہے۔ اب پتھر کے اندر وہ طاقت نہیں تھی، یہ کلام کی طاقت تھی، یہ کلام کی پاور تھی، جس نے جاتی جولیت کو کیا ہے؟ ڈھیر کر دیا ہے۔ کیونکہ داؤد نے کہا تھا کہ میں رب الافواج کے نام سے آتا ہوں، جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے۔ آپ ایماندار ہیں، آپ راست باز ہیں،
آپ خدا کا کلام آپ کے اندر ہے, آپ کے اندر جو ہے وہ کلام کی طاقت ہے, کلام کی پاور ہے, اور دشمن جو ہے جتنی مرضی کوشش کرے خدا آپ کو فتح دے گا. تو اس لیے جو ہے پھر جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کیا ہے, ڈرنے کی کیا ہے, ضرورت نہیں ہے. اب جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ایمانداروں کو یہ یقین کرنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے, آپ کے اندر دلیری آ جاتی ہے. آپ 12 شاگردوں کو دیکھیے, رسولوں کو دیکھیے, جب ان کو پتا چلا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, روح قدس ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے, تو کیا وہ دلیر ہو گئے. جو ڈرے ہوئے تھے, جو خوف زدہ تھے, اور کیا ہے اس کے بعد اس کا ڈر ختم ہو گیا. جب کلام آپ کے اندر آ جاتا ہے نا, پھر آپ کے اندر خدا دلیری بھی دے دیتا ہے. آپ نہ ڈر ہو جاتے ہیں, آپ دلیر ہو جاتے ہیں. اور جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہے, تنہائی ختم ہو جاتی ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ایسی طاقت, ایسی پاور ہمارے ساتھ ہے جو ہمارا دفاع کر رہی ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر خدا کیا ہے, کوئی نہ کوئی راستہ بھی کیا ہے, نکال دیتا ہے. اسیسا کی کتاب میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ تیرے دشمن تجھ کو مارنے کے لیے ایک راستے سے آئیں گے, پر بھاگیں گے کہاں سے؟ 7 راستوں سے ہو کر بھاگیں گے, کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا آپ کی محافظت کرے گا. تو اس لیے جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایک طاقت مل جاتی ہے, آپ کو ایک پاور مل جاتی ہے, آپ کے اندر وہ اطمینان آ جاتا ہے, آپ کے اندر وہ پاور آ جاتی ہے, اور جس سے آپ کیا ہے, دشمن کا دفاع کرتے ہیں. اور یہ بات خدا کے بندہ داؤد کے اندر تھی. اس لیے داؤد ڈرا نہیں تھا. داؤد ڈرا نہیں تھا. جاتی جولیت کتنا قداور شخص تھا, اور داؤد اس کے آگے کیا تھا, ایک بچہ لگ رہا تھا. لیکن وہ ڈرا نہیں. اس کو پتا تھا کہ میں کلام کو لے کر چل رہا ہوں. یہ کلام کی طاقت, یہ کلام کی پاور جو ہے میرے ساتھ ہے. اس لیے اس نے کہا تھا کہ تو تلوار, برچھی اور بھالا لے کر آ رہا ہے میرے ساتھ لڑنے کے لیے, لیکن میں رب الافواج کے نام سے آیا ہوں. اور ایک پتھر سے اس نے کیا کیا ہے, ڈھیر کر دیا ہے. یہ ہے خدا کی طاقت, یہ ہے خدا کی پاور. آج ایک مسیحی کو, آج ایک ایماندار کو, آج ایک راست باز کو جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر بھی ہم بعض کا کیا ہے, ایمان کمزور ہو جاتا ہے, ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے, ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ہم ڈر جاتے ہیں, ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. دشمن للکارتا ہے, لیکن کیا ہے, آپ کو یہ یقین کرنا کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اس کے پاک فرشتے چاروں طرف آپ کے کیا ہے, خیمہ زن ہے. تو پھر جب خدا ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں. میرے ساتھ نکالیے, یشوع کی کتاب ہے, یشوع کی کتاب پہلا باب, اور اس کی 5ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے. یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا, جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا, ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا. میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا, نہ تجھے چھوڑوں گا. نہ تجھے چھوڑوں گا. آپ تنہا نہیں ہوتے. کبھی کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم تنہا ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ شاید اب ہم اندر سے ٹوٹ چکے ہیں, اب کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی آسرا نہیں ہے, کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے. لیکن خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ایک شخص جب ریت کے کنارے چل رہا تھا نا, ریت کے کنارے چل رہا تھا, تو وہ کیونکہ خوف زدہ تھا, ڈرا ہوا تھا, اور وہ خداوند سے کہہ رہا تھا کہ خداوند تو کہاں ہے, کیونکہ میں تنہائی کا, میں مایوسی کا, میں خوف کا شکار ہوں. خداوند یسوع تو کہاں ہے. تو یسوع نے کہا کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ خداوند یہ پیروں کے نشان تو میرے ہیں, تو نے مجھے کیسے ہاتھوں سے اٹھایا ہوا ہے.
تو یسوع نے کہا یہ پیروں کے نشان تیرے نہیں، یہ پیروں کے نشان میرے ہیں، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کیا ہے، کھود رکھی ہے۔ یہ خدا کی طاقت، یہ پاور آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ بھی رہوں گا۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں نا، آپ کی زندگی جو ہے وہ عمل کے ساتھ گزرتی ہے تو پھر خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو پھر خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام سے کام جاتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے اندر خدا کا کلام کام کرتا ہے خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی زندگی دعائیا زندگی ہے خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی رفاقت خدا کے ساتھ ہے تو پھر خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے۔ کتنے مرضی کو اثر شوق والا ہو اور بے پیسہ والا ہو، اس کی وہ بڑی حیثیت ہو، لیکن اگر آپ کلام کو لے کر نکلے ہیں نا تو یہ کلام سے بڑھ کر، کلام سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ فرعون کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں، لیکن کلام کیا کہ وہ ٹھہر سکا؟ نہیں ٹھہر سکا۔ اس کے غرور نے اس کو مار ڈالا، اس کے غرور نے اس کو تباہ کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ان کا خدا تھا، رب الافواج تھا، لشکروں کا خدا تھا۔ تو پھر جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں ساری باتیں پھر کیا ہوتی ہیں؟ بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ یہ یقین کریں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھروسہ کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، توکل کرنا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی آپ دعا کرتے ہیں، مشکل آ جاتی ہے گھروں کے اندر، حالات بڑے کٹھن ہو جاتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ پیچھے کو جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ بعض اوقات آپ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، آپ نے توکل رکھنا ہے، آپ نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، آپ نے خدا کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور خدا نے کہا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ بھی رہوں گا، اور زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ تو یہ خدا کی طاقت ہے، یہ خدا کی پاور ہے۔ آج خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمیں ایک بڑی تسلی کا پیغام ملتا ہے۔ آج خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لشکروں کا خدا، جو بنی اسرائیل قوم کو بحر کلزم سے گزار سکتا ہے، وہ آج آپ کے لیے بھی راستہ بنا سکتا ہے، وہ آج آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان اور توکل اپنے خدا پر ہو۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں گے، استثنا کی کتاب ہے، اس کا 31واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ استثنا کی کتاب اس کا 31 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اور خداوند ہی تیرے آگے، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا، نہ تجھے چھوڑے گا، نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ اور ہو۔ بے دل نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم بے دل ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کی بنے گا، اور پتہ نہیں کی ہوئے گا، بے دل ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان کھوکھلا پڑ جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ابلیس کہتا ہے اور تیرا کچھ نہیں ہونا، تیری دعا نہیں سنی جانی۔ ہم پھر دعا کرتے ہیں، پھر وہ آ کر مایوس کر دیتا ہے اور تیرے حالات نہیں بدلنے، تیرے حالات انجی رہنے نہیں۔ ہم پھر دعا میں کمزور پڑ جاتے ہیں، ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی رفاقت کو کیا کرے؟ خدا سے کم کرنا شروع کر دے، آپ کی دعا کو کم کرے، آپ کے کلام کو جو ہے وہ کم آپ پڑھیں، آپ کلیسیہ رفاقت کم رکھیں، یہی وہ چاہتا ہے۔ لیکن جو ایماندار ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ دشمن دندناتا پھر رہا ہے، لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہماری محافظت کرتا ہے۔ اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا،
वो ना तुझसे दस्तबरदार होगा ना तुझे छोड़ेगा, सो तो खौफ ना कर और बेदिल ना हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर 3 करैक्टर हमें नजर आते हैं, 3 किरदार। पहला किरदार हमें यूसुफ का नजर आता है। उसके भाइयों ने क्या किया? उसको गड्ढे में फेंक दिया, उसको बेच डाला गया, कैद के अंदर चला गया, गुलामी में रहा। लेकिन खुदा ने उसको छोड़ दिया था, खुदा उसके साथ था, खुदा उसको कुछ बना रहा था। खुदा कुछ जो है, खुदा के मंसूबे अपने होते हैं, खुदा हमें बनाता है, इसलिए खुदा हमारे साथ साथ होता है, खुदा हमें छोड़ता नहीं है। खुदा जो है बास का होने देता है ताकि हम पक जाएं, हम मजबूत बन जाएं। तो यूसुफ की जिंदगी को देखिए, घड़े के अंदर फेंका गया और गुलामी में चला गया, कैद के अंदर था, लेकिन खुदा उसके साथ साथ। ऐसे नहीं आने वाले वक्त में जब वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतने साल मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहा हूं, खुदा मैं तो दुआ करता हूं, मैं इबादत भी करता हूं, मैं तेरे कलाम के मुताबिक चलता हूं, ये मुसीबत मेरे लिए क्यों है, ये कैद मेरे लिए क्यों है, ये गुलामी मेरे लिए क्यों है? लेकिन वो खुदा के साथ वफादार, खुदा की जुरी में झुकने वाला, और उसकी तपस्या का फल 13 साल बाद मिलता है। और वो क्या है? मिस्र का हाकिम बन जाता। खुदा आपकी दुआओं को सुनता है, खुदा आपके साथ होता है, लेकिन इब्लीस आकर आपको डराता है, धमकाता है, और आप उसके प्रेशर में आकर जो है खुदा के साथ रफाकत रखना छोड़ देते हैं। फिर एक और करैक्टर हमें नजर आता है डैनियल के बारे में। डैनियल को कहां पर? शेरों की बांध में उसके खिलाफ मंसूबे बन गए, डैनियल को मारने के लिए उसके खिलाफ मंसूबे बन गए, उसको शेरों की बांध में डाल दिया गया। और क्या है कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? खुदा ने शेरों के मुंह क्या है? बंद कर दिए हैं। खुदा आपके दुश्मनों के मुंह भी बंद कर देता है, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत है, उसके नाम में कुदरत है, और उसकी ताकत, उसकी पावर जो है हमें संभालती है। इसलिए हम देखते हैं कि शेरों की बांध में डाल दिया गया, शेरों के मुंह बंद हो गए। अब जिन्होंने मंसूबे बांधे उनका क्या अंजाम हुआ है? खुदा का बंदा बच गया। जिन्होंने मंसूबे बांधे उनको उसी शेरों की बांध में क्या है? डाल दिया गया। और शेरों ने क्या किया है? उनको चीर फाड़ डाला है। और खुदा क्या था? डैनियल के साथ था। जो डैनियल का खुदा है वो आज आपके साथ भी है। आपके लिए भी खुदा शेरों के मुंह बंद करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कलाम की ताकत, वो कलाम की पावर जब आपके साथ है तो फिर शेरों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। फिर तीसरा करैक्टर हम देखते हैं, खुदा जब साथ होता है तो फिर आग भी कुछ नहीं कर पाती। सिदरक, मीशक और अब्दुन्नजूब, जिनको आग की भट्टी में क्या है? डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि ये खुदा के कलाम के साथ चल रहे थे, खुदा की इबादत करने वाले थे। दुश्मन नहीं चाहता था कि ये जिंदा खुदा की इबादत करें, इसलिए उनके खिलाफ भी मंसूबा बांधा गया। लेकिन जब उनको आग के अंदर फेंका गया तो फिर क्या है? बादशाह ने क्या कहा कि हमने 3 लोगों को फेंका था, ये चौथे की सूरत इला ज्यादा किसी है, ये चौथा शख्स कौन है? चौथा शख्स बचाने के लिए आपकी भट्टी में आ गया। और आज हम गीत गाते हैं, भावें अक दियां भट्टियां च सुट दे, भावें असी ने कुछ होर जान दे, लेकिन इबादत हम खुदा की दुरुस्त तरीके से नहीं करते। खुदा के साथ हम वफादारी के साथ नहीं चलते। गीत गान ली असी बड़ा कहांगे अक दियां भट्टियां जी छोड़, जरा सी घर में मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, हमारी दुआ खत्म, हमारा कलाम खत्म, हमारी रफाकत खत्म, हमारा चर्च में आना खत्म, हम अपनी उलझनों में पड़े रहते हैं और गीत असी बड़ा गज बज के गाने हैं। अब यहाँ पर सिदरक, मीशक, अब्दुन्नजूब को देखिए, आग की भट्टी, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, मरना तो है ही, छोड़ दो आग की भट्टी। लेकिन उनको पता था कि खुदा हमारे साथ है, वो डरे नहीं, वो खौफजदा नहीं हुए। उनको पता था कि खुदा क्या है? हमारे साथ है। जब आपको ये पता चल जाए ना कि खुदा हमारे साथ है, आप जिंदगी में कभी नहीं डरेंगे, आप कभी भी खौफजदा नहीं होंगे, क्योंकि खुदा आपके जब वो साथ होता है। आइए एक और हवाला देखेंगे हम, यशायाह की किताब हम देखेंगे, उसका 41वां बाब है और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? मत डर, तू मत डर।
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये खुदावंद खुदा आपको कह रहा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, हरासा न हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर मैं बख्शूंगा, तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के देने हाथ से और मैं अपनी सदाकत के देने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। तुझे संभाल लूंगा, संभाल लूंगा। आमीन। लिखा है कि मैं तेरी मदद करूंगा। मेरी मदद ਨੂੰ ਰੱਬ आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया। हम क्या कहते हैं, अखियां चुकना हम मैं वल पहाड़ा, ते मेरी मदद ਨੂੰ ਰੱਬ आपे ही आया, वो खुद ही आ जाता है। आप ईमान के साथ झुक जाएं, आप ईमान के साथ दुआ में डट जाएं, आप ईमान के साथ जब दुआ में ठहर जाएं, वो आपकी मदद के लिए आमद, वो आपके लिए मदद भेज देगा। वो कोई ना कोई फरिश्ता भेज देगा, वो कोई ना कोई मददगार भेज देगा, और आपके लिए आसानियां पैदा जब होना शुरू हो जाएगी। इसलिए खुदा का शुक्र अदा किया कर, हमेशा उस पर भरोसा रखे, तवक्कुल रखे कि खुदावंद क्या है, वो खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद क्या है, हमारे साथ है। खुदा हमारे क्या है, तो जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। ये कलाम हमें तसल्ली देता है, ये कलाम हमें मजबूत करता है, ये कलाम हमारी पावर है, ये कलाम हमारी ढाल है, ये कलाम हमारी सिपर है, ये कलाम हमारी ताकत है। और जब हम इस पर इंतजार करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो खुदा हमारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देता। इंसान आपका भरोसा तोड़ सकता है जिस पर आप भरोसा रखते हैं, खुदा आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। खुदा हमेशा आपकी मदद करेगा, बशर्त ये कि हमारा तवक्कुल, हमारा ईमान अपने खुदा पर होना चाहिए। तो इसलिए जब खुदा हमारे साथ है तो फिर डर कैसा है।